الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. یہ مسلسل آیات جس میں اللہ تعالی نے اپنی کچھ نشانیوں کا بیان فرمایا. آپ نے سنا اللہ فرماتا ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف، یعنی الگ الگ رنگ ہیں، زبانیں الگ ہیں. بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا. رات میں سونا، دن کو اس کا فضل تلاش کرنا. بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے. آپ نے اس سے پہلے میاں بیوی کا تذکرہ بھی سنا. یہ بھی سنا کہ مٹی سے بنایا گیا اور اس میں پھیلایا گیا. اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کام اس کے سوا کسی اور کے نہیں، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے. سننے والوں سنو، سمجھنے والوں سمجھو، غور کرنے والوں غور کرو، دھیان دو.
انسان کے سوا تمام جانور غذا، بولی، شکل میں یکساں ہیں، انسان ان چیزوں میں مختلف ہے۔ سب کو اسلام نے یکساں بنا دیا، سب کا کلمہ، نماز، رسول، کعبہ ایک ہو گیا۔ قرآن اللہ کا کلام، غرض یہ کہ انسان کو اس کے رنگ نے، بو نے، بولی نے، شکل و صورت نے بکھیرا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کر دیا۔ اے انسان، تیرے لیے رات بنائی کہ تو آرام پائے، سوئے، دن روزی کمانے کے لیے اور اللہ تعالی کا فضل تلاش کرنے کے لیے بنایا کہ دن بھر محنت کرو، تھک جاؤ تو رات کو آرام کرو تاکہ بدن میں دوبارہ قوت آئے، پھر کام کرو۔ چونکہ جنت میں کمانا نہیں ہے، تھکنا بھی نہیں ہے، نہ وہاں رات ہوگی نہ وہاں نیند ہوگی۔ یہ سونے اور جاگنے والے معلوم کر لیں، دیکھ لیں، پہچان لیں، غور کر لیں، سمجھ لیں تاکہ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ پر یقین اور مضبوط ہو، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے اس کو پہچانیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، ڈراتی اور امید دلاتی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے، اونچائی سے، بلندی سے پانی اتارتا ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد۔ خشک زمین ہو جائے، مردہ ہو جاتی ہے، اس میں پانی پڑے تو اس کو پھر زندگی ملتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ بجلی کے چمکنے پر بارش کی امید اور اس کے گرنے پر اندیشہ اور خوف ہوتا ہے، لہذا یہ امید اور خوف دونوں کی جامع ہے، اس میں دونوں باتیں ہیں۔ اس سے بارش کی امید بھی ہوتی ہے، اس کے گرنے کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ علم اور عقل، جاننا، چیز کی پہچان ہونا، تمیز ہو جانا۔ عقل یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، مگر جبکہ علم سے، عقل سے ایمان اور ایمانیات کا پتہ لگایا جائے، ورنہ یہ علم نفع دینے والا نہ ہو تو ہلاک بھی کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ علم والے تو ہوتے ہیں مگر ان کا علم نافع نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ قرآن میں بیان ہوا۔ عقل
تمیز کے لیے ہے، فرق معلوم کرنا ہے، سمجھنا ہے، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنا ہے۔ عقل والا وہی ہے جو اللہ کی رضا کو معلوم کرے، حلال اور حرام کا فرق سمجھے، نافرمانی سے بچے، ورنہ عقل والا ہو کر بھی اس کی عقل اس کے کسی کام کی نہیں ہے۔ کڑک، گرج، چمک، ٹنڈر، لائٹننگ، یہ لفظ آپ کے ہاں بولے جاتے ہیں۔ یہ بادلوں کی گڑگڑاہٹ سورہ رعد میں آپ سن چکے ہیں۔ جو اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں فرشتے ان کو کوڑے مارتے ہیں، یہ اس کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں عقل دی ہے، علم دیا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اے انسان، تو بھی اگر غافل ہو جائے، توجہ ہٹا دے، دھیان نہ دے، تو بھی جانوروں کی طرح بن جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے علم اور عقل سے حقیقت کو پہچانتے ہیں، ایمان کی قدر کرتے ہیں۔ جانور کو آپ نے دیکھا ہوگا، جہاں دل چاہا منہ مار لیا، اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ جس کو چاہا سونگھ لیا، جہاں چاہا منہ مار لیا۔ اس کو چلتے پھرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، بول و براز کرتے ہوئے، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ مگر انسان کو عقل ملی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا علم کی کتنی اقسام ہیں۔ جاننا، عرفان الہی، علم وہ ہے جس سے اللہ کی پہچان ہو۔ ایسا علم آپ کو ممتاز کرتا ہے، آپ کو نمایاں کرتا ہے۔ اگر ہم توجہ نہ دیں، اللہ کی نعمتوں میں فرق نہ سمجھیں، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، مگر اس کا فائدہ سمجھنا، اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ علم کے ساتھ ہے۔ قرآن بھی ملا، نبی پاک کے ارشادات بھی ملے۔ اب تمہیں عقل ملی، تمہیں سمجھ ملی ہے تو فرق کرو، پہچانو۔